کورونا کی 5ویں لہر کے خدشات اور سردی میں اضافہ، تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی چھٹیاں 1 ہفتہ بڑھانے پر غور شروع، تعطیلات 6 جنوری سے 13 جنوری تک بڑھ جائیں گی۔ تعلیمی اداروں میں چھٹیاں بڑھانے کا فیصلہ سیکرٹری سکولز کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ اس سے پہلے 24 دسمبر سے 6 جنوری تک چھٹیاں دی گئی ہیں۔ موسم سرما کی پہلی بارش نے لاہور کا موسم خوشگوار بنا دیا، سردی کی شدت میں اضافہ، بارش کی بوندیں گرنے سے فضا بھی صاف ہو گئی۔ ٹاؤن شپ، ماڈل ٹاؤن، گلشن راوی، چوبرجی میں بارش، باغبان پورہ، مغل پورہ، گھڑی شاہو، بھوگے وال، شاہدرہ میں بھی بارش ہوئی۔ ابر کرم برسنے سے فضائی آلودگی میں کمی آ گئی، شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس کم ہو کر 160 پر آ گیا۔ محکمہ موسمیات کی 24 گھنٹوں میں تیز بارش اور 3 روز تک بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی۔ بارش سے لیسکو کا ترسیلی نظام متاثر، متعدد فیڈر چپ کر گئے۔ باغبان پورہ، اردو بازار، کینٹ، مناواں، شادمان، بھاٹی گیٹ، بکر منڈی میں بجلی بند، شاہدرہ، جیا موسیٰ، رنگ روڈ، ملتان روڈ، ڈیوس روڈ، اتحاد کالونی میں بھی بجلی کی سپلائی معطل، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ اومیکرون کے کیسز خطرناک حد تک بڑھنے لگے، شہر میں مزید 36 مریض خطرناک مرض میں مبتلا، مجموعی کیسز کی تعداد 151 تک جا پہنچی۔ 12 سال سے زائد 52% آبادی تاحال ویکسین کی دونوں ڈوز سے محروم۔ فوکل پرسن جناح اسپتال ڈاکٹر کاشف بشیر کہتے ہیں اومیکرون خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے، وائرس زیادہ پھیلا تو ہسپتالوں پر دباؤ بڑھ جائے گا۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے جناح اسپتال اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ کورونا کیسز میں اضافہ ہونے لگا، 24 گھنٹوں میں کورونا کے 161 مریض سامنے آ گئے، کیسز کی مثبت شرح 2% تک ریکارڈ، کوئی موت واقع نہ ہوئی۔ ڈینگی مچھر مزید ایک زندگی نگل گیا، کیسز میں واضح کمی، 24 گھنٹوں میں کوئی مرض رپورٹ نہ ہوا۔ غیر مصدقہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سرکاری اسپتالوں میں 19 مریض زیر علاج ہیں۔ غریب طبقے کے لیے جینا عذاب، اب مرنا بھی مشکل ہو گیا۔ میانی صاحب میت لانے والی ایمبولینس کا کرایہ 1500 روپے کا اضافہ کر دیا، کرائے میں اضافے سے ایمبولینس کا کرایہ 1000 سے 2500 روپے کا ہو گیا۔ پنجاب اسمبلی میں ایمبولینس کرائے میں اضافے کے خلاف قرارداد جمع کرا دی گئی۔ ایف آئی اے نے چالان پیش کر دیا، یقین ہے آپ نے چالان کا جائزہ لیا ہوگا، میرے خلاف اس چالان میں کچھ نہیں ہے۔ میاں شہباز شریف کی منی لانڈرنگ جعلی اکاؤنٹس کیس میں پیشی کے موقع پر عدالت میں روسٹرم پر گفتگو، آپ بحث کر رہے ہیں، فاضل جج کا شہباز شریف سے سوال، میں بحث نہیں کر رہا، بتا رہا ہوں، شہباز شریف کا جواب۔ عدالت میں وکیل امجد پرویز نے دلائل دیے، منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری درخواست ضمانت دائر، ایف آئی اے نے دلائل کے لیے اسپیشل پراسیکیوٹر نصیر الدین نیئر کی خدمات حاصل کر لی۔ لیگی رہنما ملک احمد خان، عطا اللہ تارڑ، غزالی سلیم بٹ سمیت دیگر قائدین سے اظہار یکجہتی کے لیے پہنچے۔ بلال یاسین میو اسپتال میں زیر علاج، لیگی رہنماؤں کی بلال یاسین کی عیادت کے لیے آمد جاری۔ ایم این اے علی پرویز ملک، غزالی سلیم بٹ، مرزا جاوید، سید عظمت، شیخ شاہد، شہزاد خان اور چودھری واحد نے عیادت کی۔ لاہور میں ایک اور بڑے منصوبے پر کام کی تیاریاں، وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس، موٹر وے M2 ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کے منصوبے پر غور، عثمان بزدار کے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کو ترجیحی بنیادوں پر شروع کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں ماحول دوست الیکٹرک ٹرام وے پروجیکٹ کا جائزہ بھی لیا گیا۔ ایل جی اے کا فائنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر کے لیے خصوصی بلڈنگ رولز لانے کا فیصلہ، سرمایہ کاروں کو رعایت دی جائے گی، فائنانس ٹریڈ سینٹر کے پلاٹس پر فی ہائٹ ہائی رائز بلڈنگز کی اجازت دینے، تعمیراتی قواعد نرم کرنے کی تجویز، ایل جی اے کی فائنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کی استدعا۔ 6 ماہ میں ترقیاتی بجٹ پر اداروں کی کارکردگی کیسی رہی، پنجاب حکومت نے صوبائی اداروں کی کارکردگی رپورٹ طلب کر لی، وزیر اعلیٰ نے پی اینڈ ڈی بورڈ کو ڈیولپمنٹ بجٹ پر کارکردگی رپورٹ تیار کرنے کا کہہ دیا۔
اتنے پیسوں میں کیسے پڑے گا پنجاب؟ ماہانہ 3,343 روپے میں کیسے بنیں گے مستقبل کے اقبال؟ سرکاری اسکولوں میں بچوں پر حکومتی اخراجات کی رپورٹ تیار۔ حکومت سرکاری اسکولوں میں طالب علم پر ماہانہ صرف $19 خرچ کر رہی ہے۔ امریکہ فی طالب علم پر ماہانہ $1100، بھارت فی طالب علم پر ماہانہ 55 اور سری لنکا $36 خرچ کر رہا ہے۔ پی ایم ایس کا امتحان دینے والوں کے لیے بڑی خبر، وزیر اعلیٰ نے امیدواروں کو 2 سال کی عمر میں رعایت دینے کا عندیہ دے دیا۔ کیبنٹ کمیٹی برائے قانون سازی نے پی ایم ایس کا امتحان دینے والوں کو عمر میں 1 سال کی رعایت کی سفارش کی تھی۔ وزیر اعلیٰ نے کیبنٹ کمیٹی کو دوبارہ غور کرنے کا کہہ دیا۔ تصدیق شدہ ووٹرز کی لسٹیں آویزاں کرنے کے لیے ڈسپلے سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن شہر میں 905 ڈسپلے سینٹر قائم کرے گا۔ لسٹیں 21 فروری سے 22 روز کے لیے ڈسپلے سینٹرز میں آویزاں کی جائیں گی۔ شہری ووٹ کا ٹرانسفر شکایات درج کروا سکیں گے۔ الیکشن کمیشن کی ڈور ٹو ڈور ووٹرز تصدیقی مہم کا پہلا مرحلہ مکمل، ڈیٹا انٹریز کا کام شروع کر دیا گیا۔ محکمہ ماحولیات بجلی کے واجبات ادا کرنے میں ناکام۔ لیسکو نے ماحولیات کے ضلعی دفتر کی بجلی منقطع کر دی۔ بجلی منقطع ہونے سے 30 دسمبر سے معمول کے کام ٹھپ۔ محکمہ ماحولیات کے ذمہ لیسکو کے 65,000 روپے واجب الادا ہے۔ سردی بڑھنے کے ساتھ گیس لوڈ شیڈنگ میں اضافہ، شہر کے مختلف علاقوں میں چولہے بند۔ نواز شریف کا کالونی فیروز پور روڈ کے علاقے مکین سراپا احتجاج، حکومت سے گیس کی فراہمی کا مطالبہ، جبکہ سردی کی شدت میں اضافے سے کوئلے کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ہربنسپورہ پولیس نے 7 سالہ بچے پر دھوکہ دہی جعل سازی کا مقدمہ درج کر دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج نوید انجم کی عدالت میں بچے کی ضمانت کے لیے درخواست دائر۔ عدالت نے بچے کی عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ غیب علی پر جعل سازی کر کے باپ کی جائیداد ہتھیانے کا الزام ہے۔ عبوری ضمانتیں خارج ہونے پر ملزمان کی عدم گرفتاری کا کیس، آئی جی پنجاب راؤ سردار علی اور آر پی او گجرانوالہ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں پیش۔ جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی نے سماعت کی۔ عدالت کا آئی جی کو ملزمان کی گرفتاری کے متعلق پولیس آگاہی دینے کا حکم، پولیس افسران کو تحفظ اور اعتماد کی بحالی کے لیے اقدامات اور مانیٹرنگ سسٹم مزید بہتر کرنے کی بھی ہدایت۔ گلوکارہ میشا شفیع کے خلاف حد کے عزت کے دعوے پر سماعت، میشا شفیع سیشن عدالت میں پیش۔ علی ظفر کے وکلاء میشا شفیع کے بیان پر جرا آج بھی مکمل نہ کر سکے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 8 جنوری تک ملتوی کر دی۔ ادھر متروکہ وقف املاک بورڈ کے سابق چیئرمین آصف ہاشمی کے خلاف نیب ریفرنسز پر سماعت، غیر قانونی بھرتیوں پلاٹ الاٹمنٹ کے الزام میں کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ پی آئی سی میں زائد المیعاد سٹنٹ ڈالنے کا معاملہ، سیکریٹری کوالٹی کنٹرول بورڈ اور چیف ڈرگ کنٹرولر نے عدالت میں انکوائری رپورٹ پیش کر دی۔ عدالت نے مزید سماعت 12 جنوری تک ملتوی کر دی۔ آئندہ ذمہ داروں کا تعین کرنے کی ہدایت۔ اور اینتھیزیا اور وینٹیلیٹرز کی خریداری کے ٹھیکے میں چائنا کو شامل نہ کرنے کا اقدام چیلنج، لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی اور پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کر کے 19 کو جواب طلب کر لیا۔ ڈولفن کے لیے موٹر سائیکلز خریداری اور مرمت موٹر وے پولیس کی طرز پر ہوگی۔ ڈولفن کے ماسٹر ٹرینرز پر مشتمل کمیٹی نے سفارشات سی سی پی او کو بھجوا دی۔ موٹر سائیکلز خریداری، نیلامی، متبادل ناکارہ کرنے کی نکات درج۔ موٹر سائیکلوں کو 4 سال استعمال یا 1,20,000 کلومیٹر چلنے پر نیلام کرنے کی سفارش۔